میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے میرا پیارا دین، پروگرام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں حمزہ بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے، اور ان کے ساتھ ذیشان بھائی موجود ہیں، ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، عفان بھائی بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ عبدالرافع بھائی بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی مختلف سیگمنٹس ہوں گے، انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوں گے، ایک پیاری حدیث جس میں ہم حدیث پاک یاد کریں گے، ذیشان بھائی بھی انشاءاللہ حدیث پاک یاد کریں گے۔ جو جلدی یاد کرتا ہے وہ ذہین بچہ بھی بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سیگمنٹ ہوتے ہیں کلام، اس میں ہم انشاءاللہ حمزہ بھائی سے کلام سنیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں جیسا کہ اسلام اور سائنس، دین کی پیاری باتیں، کرامات صحابہ، اور ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامک ہسٹری۔ تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ آج بھی آپ آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز کو بھی شامل پروگرام بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے اسماء الحسنی کس کے ناموں کو کہا جاتا ہے؟ یہاں پر کس کس کو معلوم ہے؟ جی حمزہ بھائی۔ اللہ پاک کے نام کو۔ جی ہاں، اللہ پاک کے ناموں کو، یہ آج کا سوال ہے۔ بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور اس پیارے سے سیگمنٹ میں کیا ہوا کرتا ہے؟ جی ہم حدیث یاد کرتے ہیں اور انٹیلیجنٹ کڈ بھی بنتا ہے، جی ہاں آف دا ڈے بھی بنتی ہے۔ جی اس سیگمنٹ میں ہم حدیث پاک یاد کرتے ہیں، جو جلدی یاد کر لیتا ہے وہ ذہین بچہ بن جاتا ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہی ہم پکچرز بھی شامل کرتے ہیں، اور ان میں سے جو اچھی لگتی ہے وہ پکچر آف دا ڈے ہوتی ہے۔ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے صفی اللہ بھائی نے پروگرام شروع کر دیا ہے، میرا پیارا دین۔ اب تو سیگمنٹ بھی آ گیا ہے۔ کون سا سیگمنٹ آ گیا عفان بھائی؟ ایک پیاری حدیث۔ اور عفان بھائی کے برابر میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ مائک لے لے، ڈرے سیدھا ذیشان، زور سے۔ ذیشان پکی بات ہے، مائک کچھ کر تو نہیں رہا؟ کہہ رہا آپ ایسے ڈر رہے تھے نا، یوں لے رہے تھے۔ مائک صحیح ہے؟ کچھ کرتا تو نہیں ہے؟ ڈر کاٹتا واٹتا تو بس مسکرا دے نا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ذیشان، زور سے۔ ذیشان کہاں سے آئے؟ سوچ رہے ہیں کہاں سے آئے، علاقہ کون سا ہے، کس ایریا سے؟ جی دیکھیں پھر آپ نے مائک کو اتنی دور کیا ہوا، مجھے لگ رہا ہے مائک کچھ کر رہا ہے آپ کے پاس آگے۔ کہاں سے آئے؟ تین ہٹی بھائی ایک علاقہ ہے ہمارے کراچی کا اور ایریا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے، فارغ؟ بالکل کچھ تو کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے؟ پڑھتے بھی نہیں ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اتنے کنفیوز کیوں ہیں؟ کون تنگ کر رہا؟ عفان بھائی تنگ کر رہے ہیں، وہ برابر میں جو بیٹھے ہیں؟ کسی نے؟ یہ حمزہ بھائی نے تنگ کیا ہے؟ پھر کیوں کنفیوز ہیں؟ ڈر کس سے لگ رہا ہے؟ صفی اللہ بھائی سے نہیں لگ رہا؟ دیکھیں وہ مسکرا رہے ہیں۔ جی کیا کرتے؟ پڑھتے ہیں؟
ابھی بھی پڑھنا ہے, منہ سے بول دے. کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھتے ہیں, قاعدہ قاعدہ پڑھتے ہیں مدرسۃ المدینہ میں. ٹھیک ہے جی, چلیں ابھی تھوڑی تھوڑی ہم نے بات کی, انشاءاللہ پروگرام آگے چلے گا تو ہمارے ساتھ بات کریں گے نا. چلیں بھائی, کون سا پروگرام میں آئے آپ؟ نام کیا ہمارے پروگرام کا؟ نام بھی نہیں پتا. میرا پیارا دن. کیا نام ہے؟ میرا پیارا دین. زور سے. میرا پیارا دین. آپ نے ان سے باتیں کر رہے ابھی. پروگرام کا نام میرا پیارا دین. اور سیگمنٹ کون سا شروع ہو گیا ہے؟ ایک پیاری حدیث. ایک پیاری حدیث. کون سا سیگمنٹ ہے؟ ایک پیاری حدیث. جی, اب عفان بھائی بتائیں گے ایک پیاری حدیث میں ہم کیا کرنے والے ہیں ابھی؟ حدیث یاد کریں گے اور حدیث سنائیں گے. حدیث یاد کریں گے اور حدیث سنائیں گے. چلیں جی, اب حدیث کی طرف چلتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حدیث پاک کون سی آج کی. جی, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ائتل معروفا. ائتل معروفا یعنی نیک کام کرو. یہاں تو ہاتھ اٹھ گئے بھائی, جلدی سے. ائتل نہیں, ائتل معروفا. ائتل معروفا. یہ کہیں آئین نکل رہا ہے, کہیں کچھ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, اس کو یاد کرنا ہے. ذیشان بھائی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, مسکرا کے کرنا ہے. کیسے کر کے دکھائیں؟ مسکرائیں ذرا سا. ہاں, مسکرا کے. ائتل معروفا. ائتل معروفا. حمزہ, حمزہ کو تھوڑے سے جھٹکے کے ساتھ پڑھتے نا. حمزہ ساکن ہو, حمزہ ساکن ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہلکا سا جھٹکے گا. ٹھیک ہے, ائتل معروفا. ائتل معروفا. جی, کون سنا رہا ہے؟ عبدالرافع بھائی سے سن رہا ہوں میں. ہیں یہ کیا تھا؟ یہ تو عربی میں لکھی ہوئی ہے, آپ کو اور زبان میں سنا رہے ہیں. جی دوبارہ سے. ائتل معروفا. ائتل معروفا. ائتل معروفا. اچھا, یہ ائتل ہو رہا ہے, ائتل نہیں. حمزہ زیر. ائتل معروفا. ائتل معروفا. جی بغداد بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ائتل معروفا. صحیح پڑھا انہوں نے, دیکھ لیں. ائتل معروفا. جی, آپ ہمارے عفان بھائی. پھر ذیشان بھائی آپ کی باری ہے, سنائیں گے. چلیں دیکھتے ہیں. ائتل معروفا. جی ائتل معروفا. دوبارہ. ائتل معروفا. صحیح ہے, ائتل لگ رہا ہے. حمزہ زیر. ہاں, ای زور سے, اور پھر اس کے بعد تل. ائتل معروفا. چلیں کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ صحیح ہو ہی جائے گا. جی عبدالرافع بھائی کا صحیح ہو گیا, سنائیں. ائتل معروفا. ائتل معروفا. ترجمے کی طرف چلتے ہیں. نیک کام کرو. نیک کام کرو. نیک کام کرو. نیک کام کرو. جی عفان بھائی, عربی اور ترجمہ دونوں سنائیں. ائتل معروفا. نیک کام کرو. ہاں, یہ بھائی دیکھیں چھوٹے بچے ہیں, تھوڑے سے ہم کوشش تو کر رہے ہیں صحیح ہو جائے. ترجمے کی طرف چلتے. جی ترجمہ. نیک کام کرو. کیا ہے ترجمہ؟ نیک کام کرو. ہاں, نیک کام کرو. جی بغداد بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ائتل معروفا. نیک کام کرو. ائتل معروفا. نیک کام کرو. ماشاء اللہ. چلے بھائی, یہاں کچھ یاد ہو گیا ہے. آپ ذہین بچے کا فیصلہ تو ذرا مشکل ہے, جو یاد کر لیتا ہے اسے. جی ہاں, نیک کام بھی یار ہے. بغداد بھائی فوراً ہاتھ اٹھا کے تیار ہو گئے. نیک کام بتانے ہیں. قرآن پاک پڑھنا, نماز پڑھنا, تراویح کرنا. ہم نے پوچھا, ٹھیک ہے, جب تک جو ہے ٹیچر بولے نا, اس کے بولے بغیر شروع کر دینا, کیا یہ اچھا کام ہوگا؟ تو جی عبدالرافع بھائی کے پاس چلتے. نماز پڑھنا. ٹھیک ہو گیا. اور زیادہ جو بتائے گا, اچھے اور زیادہ بتائے گا, وہ پھر ذہین بچہ ہو جائے گا. بتائیں بھی. عبدالرافع بھائی کی باری جا رہی ہے. پڑھنا. بات ماننا. اس کی بات ماننا. امی ابو کی. ہاں, اور جلدی عفان بھائی کی طرف چلتے ہیں. عفان بھائی جلدی بتائیں گے. مدد کرنا کسی کی, ابو امی کی بات ماننا. ہاں, نماز پڑھنا. اور جلدی. قرآن پڑھنا. جی, اور غریبوں کی مدد. غریبوں کی مدد آ گئی. اور امیر اہل سنت نے بھی تو نیک کام دیے ہوئے نا. جی, نیک کام کا رسالہ بھی ہے, اس کو فل کرنا ہوتا ہے, وہ بھی تو نیک کام ہے. بغداد بھائی تو بے قرار ہیں. جی درود شریف پڑھنا. جی, اور صدقہ کرنا. اور دعوت اسلامی کو عطیات جمع کروانا. اسلامی کو عطیات جمع کرانا ہے. کیا بات ہے بھائی. صدقہ کرنا میں آ تو گیا تھا وہ, لیکن ٹھیک ہے بھائی, الگ سے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا. 5 وقت کی نمازیں پڑھنا.
اور ذیشان بھائی بتائیں گے نیک کام. ایک منٹ ذیشان بھائی بھی بتائیں گے. جی نماز پڑھیں. کتنے سبھی بتا رہے ہیں, نماز پڑھنا ہو گیا, الگ الگ بتائیں کوئی الگ. سوچ میں پڑ گا. عفان بھائی دوستوں کی مدد کرنا. عبدالرافع بھائی بولیں. جی نماز پڑھنا آ گئی, ابھی تو پڑھی تھی دوبارہ سے. جی بغداد بھائی عربی پڑھنا. اچھا جی. اور اچھے نیک کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا. کھانا کھانے سے پہلے اس کی دعا پڑھ لینا, اور کھانا کھانے کے بعد اس کی دعا پڑھ لینا. پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دینا. بھائی یہ پھر فیصلہ یہی ہے کہ آج کے ذہین بچے کون ہو چکے ہیں؟ کون ہوئے؟ بغداد بھائی. ابھی بھی شک ہے آپ کو؟ کون ہے آج کے ذہین بچے؟ بغداد بھائی نے کہا آج تو میں بن کے ہی چھوڑوں گا. میں تو اتنے سارے نیک کام گنا دوں گا. کہاں سے پتہ چلے اتنے سارے نیک کام آپ کو؟ رسالے سے. کون سے رسالے سے؟ یا وہ جو نیک عمل کا. ہاں نیک کام والا جو رسالہ ہے میرے سنت نے دیا ہے, بڑوں کے لیے بھی, بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے ہے. اس میں بہت سارے نیک کام موجود ہیں, اور اس میں ٹک بھی لگانا ہوتا ہے کہ کر لیا یا نہیں کرا. تو اس کے اگر ہم پابندی سے فل کریں گے تو انشاءاللہ نیک کام کرنے والے بن بھی جائیں گے. حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا ہے؟ ائتل معروفہ, نیک کام کرو. تو ہمیں اب نیک کام کرنے بھی چاہیے. اب چلتے ہیں تصاویر کی طرف, دیکھتے ہیں کون کون بچوں نے کون کون سی تصاویر بنا کر بھیجی ہے, یعنی حدیث پاک اچھے انداز سے لکھ کر ہمیں سینڈ کی. جی ایک پیاری حدیث, اور لکھی بھی کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جی یہ اسکرین پر ڈائریکٹ لائٹ یوں آتی ہے نا, ادھر سے دکھتا نہیں ہے ذرا. جی اور لکھا کیا ہے نیچے؟ نام کیا ہے؟ نور فاطمہ تاریہ بصیر پور سے. ماشاءاللہ حسب معمول بہت اچھے انداز سے حدیث پاک انہوں نے لکھ کر بھیجی ہے. ہارٹ بنایا ہے, اس میں حدیث پاک لکھی ہے. جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصدقۃ برہان, صدقہ دلیل ہے. بغداد بھائی آنکھیں جھپکائے جا رہے ہیں. صدقہ دلیل ہے. ماشاءاللہ زبردست. جی اور فاطمہ تاریہ ہیں ماشاءاللہ. کہاں سے؟ منچن آباد سے. زبردست. جی صدقہ باکس بھی ہے. صدقہ باکس کیا کرنا ہوتا ہے؟ پیسے ڈالنے ہوتے ہیں. ہاں گھر میں رکھ لیں اور اس کے اندر پیسے ڈالتے جائیں, لیکن آپ لوگ اپنا جیب خرچ نہیں ڈال دیے گا, ٹھیک ہے نا؟ آپ کو ملے اور آپ نے اٹھا کے وہاں ڈال دیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ امی ابو جو بڑے ہیں وہ ڈالیں, یا آپ کے ہاتھ سے وہ اس پہ ڈلوا دیں. تو صدقہ دلیل ہے, تو اس دلیل کو ہم نے بہت سارا جمع کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے آپ صدقہ باکس کے اندر پیسے ڈال دیں اور پھر دعوت اسلامی کو جمع کرا دیں. یہ گھریلو صدقہ باکس بھی ہوتا ہے. جی نیکسٹ. جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے. ماشاءاللہ مسجد بھی بنائی ہے انہوں نے, اور یہ ہے اقرا بطول باجی ڈی آئی خان سے. بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ آپ نے حدیث پاک لکھی, ڈیزائننگ کی. اس کو تو اب آپ نے بڑا سیو کر کے رکھنا ہے. کچھ نہیں تو ایسی وہ پلاسٹک کوٹنگ آتی ہے, ایک تو وہ سخت والی بھی ہوتی ہے نا, ایلیمینیشن کیا کہتے ہیں اس کو, کچھ کہتے ہیں انگلش میں بھی کہتے ہیں, اردو میں بھی کہتے ہیں لیمینیشن. جی لیمینیشن. جی لیمینیشن کرا کے اس کو رکھ لیں, ٹھیک ہے. اچھے انداز سے سیف بھی رہے گی, آپ کی یادگار بھی ہو جائے گی, اور خراب ہونے سے جو ہے وہ شہید ہونے سے بھی محفوظ رہے گی. جی نیکسٹ. الدعاء هو العبادت, ترجمہ دعا کرنا عبادت ہے. دعا کرنا عبادت ہے. بہت اچھا انداز سے ماشاءاللہ انہوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے. نیکسٹ. زبردست بڑا سا ہارٹ بنایا ہے اور اس میں حدیث پاک لکھی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. لفظ مدنی چینل. عائشہ فاطمہ تاریہ منچن آباد سے, یعنی اب اس میں عائشہ باجی بھی ہیں, فاطمہ باجی بھی ہیں, دو باجی ہیں ماشاءاللہ. جی حدیث پاک کمپلیٹ ہو گئی. اب پکچر آف دا ڈے کون سی ہے دیکھتے ہیں. پکچر آف دا ڈے. جی پکچر آف دا ڈے ماشاءاللہ ہماری اقرا بطول باجی کی ہے. اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے اور بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری بھی عطا فرمائے, دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں عطا فرمائے. اب اسی کے ساتھ چلیں گے ہم کہاں بغداد بھائی؟ کلام کی طرف چلیں گے. جی نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی اور کلام سنانے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ
حمزہ بھائی ماشاء اللہ. حمزہ بھائی دیکھیں سب آپ کو پہچانتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے حمزہ بھائی کو پہچانتے ہوں گے. حمزہ بھائی کب سے آ رہے ہیں مدنی چینل پہ؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 4 سال. 14 سال ہے. کون سے پروگرام میں آئے تھے سب سے پہلے؟ بچوں کی شام. بچوں کی شام میں آئے تھے. کون سا کلام پڑھا تھا؟ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں. ابھی ذہن میں ہے کلام. اور آج کا کون سا لائیں آپ؟ آسیوں کو در تمہارا آسیوں کو در تمہارا مل گیا. تو کیا کرے, وہ کلام سنیں جو سب سے پہلے پڑھا تھا, یہ والا سنیں جو ابھی لائیں؟ سب سے پہلے پڑھا تھا بھائی, وہ بول رہے. پھر یہ بھی انشاءاللہ کرتے شامل. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بلاغ, سب غلاموں کا بلاغ, سب کرے طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے. یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے. ہو میسر باادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر. ہو میسر باادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بلاغ, سب غلاموں کا بلاغ, سب کرے طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. جام ساپری الفت کا پلا دے ساقیا. جام ساپری الفت کا پلا دے ساقیا. نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر. نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بلاغ, سب غلاموں کا بلاغ, سب کرے طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ایک اور کلام بھی سنانا تھا. آسیوں کو در تمہارا مل گیا. آسی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ آسیوں کو در تمہارا مل گیا. جی بغداد بھائی, آسی جیسے کہ ہم, صفی اللہ بھائی بتا رہے ہیں بھائی کچھ. گناہگاروں کو. گناہگاروں کو آسی کسے کہتے ہیں؟ گناہگار کو. ہاں گناہگار کو, اور اس کی جمع ہو گئی آسیوں. تو مطلب گناہگاروں, تو ہم ہیں تو گناہگار. تو آسیوں کو در تمہارا مل گیا. در مطلب دروازہ, آقا کا گھر جو ہے, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مل گئے. ٹھیک ہے, آسیوں کو در تمہارا مل گیا. بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. ٹھکانہ سمجھتے ہیں؟ ٹھکانہ کسی پتہ ہے ٹھکانہ؟ عفان بھائی کو پتہ ہے؟ کسی کا ٹھکانہ بھی نہیں پتا. جی بغداد بھائی پھر ٹھکانہ. ہاں جی, ٹھکانہ کیا؟ گھر. ٹھکانہ کیا بھائی؟ تمہارا گھر ہے نا. تو بے ٹھکانوں کو, یعنی جن کا کوئی گھر نہیں تھا, ان کو گھر مل گیا. بغداد بھائی آپ کا مائک ہی بند ہو جاتا ہے, کیا ہو گیا؟ مائک کو کیوں آپ تنگ کر رہے ہیں؟ چل گیا, دوبارہ بتائیں ہم. جیسے کہ گھر. ہاں گھر. ٹھکانہ کیا ہے؟ اور بے ٹھکانہ جس کا گھر نہیں ہو.
تو بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا. جن کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، آقا آپ کا در انہیں مل گیا تو انہیں ایک ٹھکانہ مل گیا، رہنے کی جگہ مل گئی جہاں پر انہیں عافیت مل جائے گی. اب تھوڑا سا کلام ہے مشکل، میں نے کوشش کی ایک شعر تو کم از کم تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ جائے، باقی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے اور جھومتے رہیں گے. جی. عاشیوں کو در تمہارا مل گیا، عاشیوں کو در تمہارا مل گیا، عاشیوں کو در تمہارا مل گیا، عاشیوں کو جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، تیرے در کے ٹکڑے گئے اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، عاشیوں کو در تمہارا مل گیا، اے حسن حسر دوست میں جائے جانا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، عاشیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہم نے اسی انداز سے نعتیں پڑھنی ہے، سننی ہے اور سنتے رہنی ہے. ٹھیک ہے، نعتیں کیا کرنا ہے ہم نے؟ سنتے رہنا ہے. کچھ سمجھ میں آئے گی، کچھ نہیں بھی آئے گی. بچے ہیں نا، کچھ باتیں سمجھ میں آتی کچھ نہیں آتی، لیکن ہم نے کیا سننا ہے؟ کیا سننا ہے ذیشان بھائی؟ نعتیں بغیر مائک کے. نعت سننے کے لیے تو مائک نہیں چاہیے ہوتا. خیر مائک دے دیں ہمارے ذیشان بھائی کو، بڑی دیر سے انہوں نے ہم سے بات نہیں کی. لے لیں مائک سیدھے ہاتھ سے. جی کیا سننا ہے ہم نے؟ بھول گئے. نعتیں سن، کیا سننا ہے؟ نعتیں سننی ہے. جی تو نعتیں ہم نے سنتے رہنا ہے اسی انداز سے. جی تو سیگمنٹ کون سا ہے؟ دین کی پیاری بات. جی دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. اور آج جو دین کی پیاری بات ہے، بڑی پیاری سی بات ہے، لیکن اس کے لیے ایک کام کرتے ہیں، پہلے بھی کیا تھا آج پھر کرتے ہیں. وہ دین کی جو پیاری بات آج بتانے والے ہیں ہمارے صفی اللہ بھائی، وہ آپ کو اشارے سے بتائیں گے اور دیکھتے ہیں کون گیس کرتا ہے کہ آج یہ کیا بتانے والے ہیں. ٹھیک ہے، کریں گے ذیشان بھائی کوشش کہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ کریں گے، آپ اشارہ کریں گے. پڑھ لینا آپ نے تو آج کیا بات بتانی ہے. اب آپ ذرا اشارے سے بتائیں. کس طرح؟ اب اشارہ کریں کہ کیا کرنا ہے. یوں جیسے بھی اب یہ کام جو ہے اشارے سے کیسے ہوگا؟ گیس کریں گے. ہوسٹ ہیں آپ، تو کر کے بتائیں نا. جو چیز میں بول دوں گا یہ سن لیں گے.
اب آپ ہی کو سوچنا چاہیے اشارہ کیا ہونا چاہیے اس کے لیے. جی وہ دیکھیں سب کی نگاہیں آپ پر ہیں, جلدی سے اشارہ کر لیں. چلے بھائی یہ انہوں نے اشارہ کیا, وہ ہاتھ اٹھ گیا. جی کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا نہیں ہوا بھائی. جی دیکھیں دوبارہ سے اشارہ کریں. یہ دیکھیں یوں کیا انہوں نے, کچھ پکڑا ہے اور پکڑ کے رکھ دیا, پھینکا رکھ دیا. چلے رکھ دیا پھینک دیا. جی آپ ہی بتائیں گے عبدالرافع بھائی. جی کھانا تو کھانا کہاں سے آیا, کھانا تو یوں آتا. مائک آپ کا بند ہے تو آپ سے بات ہی نہیں ہوگی. عبدالرافع بھائی کی طرف چلتے. جی کیا کر رہی ہے ذیشان بھائی, کیا کر رہے ہیں؟ عفان بھائی دوبارہ سے کچھ اور کرے نا اشارہ تھوڑا سا. تو ٹینشن میں آ گئے بھائی, نہیں ہو رہا اشارہ. چلے پھر زبان سے ہی بتا دیں بھائی کیا ہے آج کی تھی. آج کی پیاری بات ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا. راستے سے یوں مشکل تھا بھئی, یہ ایسے کر کے یوں اشارہ کرتے چلنے کا, چلنے کا اشارہ ہوتا, اس کے بعد ایسے یوں کرتے تھوڑا سا, پھر اس کو اٹھانے کا یوں کرتے, ہو جاتا نہیں ہوتا. چلے کوئی بات نہیں. اور مائک آپ کھلا رکھنا ہے آپ نے, ورنہ پھر ہم آپ سے آنسر ہی نہیں لیں گے. جی دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز دور کرنی چاہیے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز دور کرنی چاہیے. پیارے بچوں, راستے سے تکلیف دینے والی چیز دور کرنے سے نہ صرف آنے جانے والے کو فائدہ پہنچے گا, بلکہ جس نے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹایا اسے بھی اس عمل کا ثواب ملے گا. اگر ہم راستے میں جا رہے ہوں, کوئی تکلیف دہ چیز ہو جیسے کانٹا ہو, پتھر ہو, تو ہم اسے اگر ہٹا دیں گے, سائڈ پہ کر دیں گے, تو اس سے جو آنے جانے والے ہوں گے صرف انہیں فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا, ہمیں بھی اس عمل کا ثواب ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سا فرمان ہے, راستے سے پتھر, کانٹا اور ہڈی ہٹانا صدقہ ہے. سبحان اللہ, راستے سے ایسی کوئی چیز ہٹانا یہ صدقہ ہے. تو پیارے بچوں, کہیں بھی آنا جانا ہو اور آپ کو راستے میں کوئی ایسی چیز نظر آئے جس سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی, تو اس چیز کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیں, تو انشاءاللہ اس سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور ہمیں بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. اللہ پاک ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی بھائی کیا کیا اٹھانا ہے راستے سے؟ پتھر, ہڈی, کانٹا. کیا دوبارہ سے؟ پتھر, ہڈی, کانٹا اٹھانا ہے. بعض کہتے پتھر, پتھر نہیں بلکہ پتھر. پہلے تے پھر ہے, تو پہلے ہے آ جاتا ہے بعض بچوں کا, تو پتھر ہو جاتا ہے. تو پتھر نہیں بلکہ پتھر. تو پتھر اٹھانے, تو پتھر تو رستے میں ہوتے ہی پتھر ہیں, اور کیا ہوتے ہیں وہاں پہ, قالین تو نہیں بچھے ہوئے ہوتے. سارے روڈ سے آپ پتھر چننا شروع کر دیں گے. کیا کریں ذیشان بھائی, کیا اٹھائیں رستے سے؟ ارے پتھر کتنے اٹھائیں گے؟ ابھی آئے تھے باہر پتھر تھے روڈ پہ, ادھر ادھر اتنے ڈھیروں ہوں گے, تو سارے پڑے ہوئے ہوتے نا, تو سب چن لیں, سارے چن کے تھیلی میں رکھ لیں, روز کا کام ہی کر لیں. پھر ہاں کیا کہاں پڑا ہوا ہے دوبارہ بتائیں, آپ دیکھے ہی نہیں. ہاں اب مائی کتنا دور چلا گیا آپ کا, جیسے کہ راستے میں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پتھر ہے. اب ایسے ہی بتا دے بھائی, بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہمارے برداد بھائی کہ یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے کنکر آپ گھر سے نکلے اور چننا شروع ہو جائیں گے. بھائی پتھر اٹھانے ہم نے, وہ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, بعض رستے میں آ جاتے ہیں جسے ٹھوکر لگے گی اور گر جائیں گے, تو اس کو اٹھا لے, بلکہ خود ڈالے بھی نہیں. اٹھانا تو چلے اپنی جگہ رہا. بعض بچے جو ہے وہ کیا کھیلتے, روڈ پہ کیا کھیلتے ہیں, کرکٹ وغیرہ کھیل رہے ہوتے, تو اس کے لیے کہاں بناتے, کس چیز سے, بڑا سا بلاک لائیں گے, یہاں سے جی بولنگ ہوگی, اور وہاں پر وہ رکھ دیا آپ نے, اور جب کھیل ختم ہو گیا اس کے بعد وہ پتھر کہاں رہے گا, بلاک کہاں رہے گا, وہیں رہے گا. ہمارا تو کام ختم ہو گیا. اب بائک والے انکل, وہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے, وہ بےچارے بائک والے انکل اگر اندھیرا ہوگا رات میں اور وہ آگے لگ گئے تو کیا ہوگا ذیشان بھائی؟ پکی بات ہے, حمزہ بھائی کو بتانا پڑا, بائک گر جائے گی. تو پتھر سے جب ٹکرائیں گے تو گریں گے نا یار, اور اگر انسان ٹکرا گیا پھر انسان بھی گر جائے. صحیح ہے, اب یاد کر لیے گا. اور پھر گرنے کے ساتھ کیا لگے گی,
ان کو یہ چوٹ بھی ان کو بتانی پڑی بھائی. چوٹ تو پتہ چل جاتی ہے, لگی جاتی ہے, گریں گے تو کیا لگے گی؟ چوٹ. تو یہ کوئی اچھا کام ہے؟ تو بچوں کے لیے ایک تو ہٹانا, چلے ہٹانا اپنی جگہ ہے, تو یہ بچے خود کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کانٹے واٹے لا کے, کوئی ایسی جھاڑیاں وغیرہ کھیل میں لا کے جی روڈ پہ ڈال دی. اب آپ سوچیں وہاں سے انسان گزریں گے, ہو سکتا ہے کوئی آپ کے گھر والا ہی گزر رہا ہو ہے, اور ابھی آپ تو وہاں پر وہ رکھ کر آ گئے بلاک رستے میں, ٹھیک ہے, اپنا کھیل کھال کے چلے گئے. رات کو ابو آ رہے ہیں بائک پہ, اندھیرا بھی ہے, کیا ہوگا؟ ہاں, پھر ابو ہی میرے لگ گئی. پھر بچہ کیسے بتایا ابو میں نہیں آپ کے لیے رکھا تھا, مطلب میں نے ہی روڈ پہ یہ ڈالا تھا تو اب آپ ہی گر گئے. اب سوچے, ہو سکتا ہے نا بھائی, وہاں ہم ہی رہتے نا, کوئی چھوٹا بھائی گر سکتا ہے, گھر میں سے کوئی وہاں پہ سے ایسے ہو سکتا ہے. تو ہم نے راستے سے چیزوں کو تکلیف دینے والی ہٹانا ہے, نہ کہ وہاں پر ایسی چیزوں کو ڈالنا ہے. بعض بڑی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں, کوئی اوپر فلیٹ میں رہتے ہیں تو بچوں کی خاص طور پہ شرارتیں ہوتی ہیں, یعنی جان کے کر رہے ہوتے. بڑے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں, کوئی چیز کھائی پی اور کھڑکی سے وہ نیچے کوئی جا رہا ہے, اس پہ مزے لیں گے اوپر سے. تو یہ چیزیں کرنا اچھی بات نہیں ہے. یہ ابھی تو ایسے میں بتا رہا ہوں جیسے ہنسی آ رہی ہے, تو بعض جو ہے وہ ہو سکتا ہے سوچا آیا تفریح آئے گی, مزہ آئے گا, یہ کہتے ہیں نا. تو یہ ہے بہت بری بات. کیا ہے؟ بہت بری بات ہے. آپ اپنے اوپر رکھ کر سوچیں, آپ تیار ہو کر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, مدنی چینل کے لیے آ رہے ہیں, اور آپ وہاں پر باہر کھڑے ہوئے, ابھی فلیٹ وغیرہ میں بھی کوئی رہتے ہی ہوں گے, اور اوپر سے کسی کی کھڑکی سے کوئی ایسی چیز آئے اور آپ کے اوپر گر جائے, اور پھر اس کے بعد انکل بولیں کہ بھائی اب تو آپ کے کپڑے ایسے ہو گئے, مدنی چینل پہ آپ کیسے آئیں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ اچھا لگے گا آپ کو؟ آپ اتنے تیار ہوئے, سب کچھ ہوا, اینڈ ٹائم پہ کپڑے گندے ہو گئے, تو گندے کپڑوں کے ساتھ تو نہیں آ سکتے نا. تو ذیشان بھائی کیسا لگے گا؟ گندا لگے گا. چلو یہ خود سے بتایا ہمارے ذیشان بھائی نے, گندا لگے گا. تو کسی کے اوپر آپ کوئی چیز پھینک دیں گے تو اسے کیسا لگے گا؟ ہاں, ایک تو وہ اتنا بیچارہ جو ہے تیار ہو کے کہیں جا رہا ہے اور آپ نے اس کے کپڑے خراب کر دیے. تو اس طرح ہم نے کوئی نہ چیزوں کو پھینکنا ہے, نہ لوگوں کو تکلیف دینی ہے, کہ مسلمان دوسروں کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا. کیسا نہیں ہوتا؟ تکلیف دینے والا نہیں ہوتا. اور جس کو آپ ایسا تنگ کریں گے, سوچے بھی اس کے دل سے کیا نکلے گا؟ دعا نکلے گی, بد دعا نکلے گی؟ دعائیں تو نہیں نکلیں گی نا. جس کے اوپر آپ نے ایسی کوئی چیز پھینکی یا رستے میں کیلے کا چھلکا پھینکا اور وہ بیچارہ پھسل گیا, تو وہ اس کے لیے دعائیں تو نہیں دے گا. پھر اس کے دل سے جو ہے وہ اس کے نکلے گی اگر کچھ, اور پھر ہمارے ساتھ اگر برا ہوا تو پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا. تو آپ نے بھی تو کسی کو تنگ کیا تھا نا جی. تو آپ کیا کرنا ہے بھائی؟ صفی اللہ بھائی شامل کرتے ہیں جی, کال شامل کرتے ہیں. آ گئی کالز, آ گئی بھائی. ہاں بھائی ماشاء اللہ کالز آ گئی. تو آئیے بھائی کال شامل کرتے ہیں. میں ہوں رمضان رضا امین کی نواز سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو. جی, اسماء الحسنی کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک کے نام کو. اور مشہور نام کتنے ہیں؟ 99 نام ہے نا مشہور. اللہ پاک کے جو مشہور نام ہیں کتنے ہیں؟ 99. یاد ہیں کسی کو؟ یاد ہیں؟ ذیشان بھائی کو یاد ہیں؟ یاد ہے نام پورے 99 ہیں. کون کون سے؟ اچھا 99 نمبر یاد ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ یاد رکھ. کتنے یاد ہیں؟ 6 یاد ہے. چلے ابھی کال لے لیتے نا. کال سنائیں. کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. بندی مر سے سنائیں گے جوش کے ساتھ, باری باری. صحیح ہے, دیکھتے سب سے پہلے ہمارے بغداد بھائی کیسا سناتے ہیں ہمارا مندی مقصد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو زور سے نہیں, انشاءاللہ عز و جل. جی اب ان سے زیادہ تیز آواز میں عفان بھائی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی کس کی تیز ہے؟ انشاءاللہ میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا بھائی. ذیشان بھائی سنائیں گے مدنی مقصد اس سے تیز آواز میں؟ کیا ہوا؟ ارے میرا بچہ رو نہیں دینا ہے. سنائیں گے نہیں سنائیں گے؟ مجھے اپنی کو ساری دنیا کے لوگوں کی سخت بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ابھی ذرا مائک قریب کریں اور زور سے سنائیں.
مجھے اپنی کو ساری دنیا کے لوگوں کی سخت بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کیا سنایا آپ نے؟ کچھ چینج کر لیا تھوڑا سا. اب دیکھیں ہمارے جو ہے وہ سنائیں گے عبدالرافع بھائی. سنائیں. مجھے اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تھوڑا سا چینج ہو گیا آپ کا بھی. سب مل کے پڑھتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ یہ دیکھیں الگ الگ سننے سے ایک بات اور پتہ چلی. یہ بچے ایک ساتھ تو سب لے میں چل دیتے ہیں, الگ الگ پڑھیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ کا کچھ ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. چلے بھائی اسلامک ہسٹری کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ سیگمنٹ. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری ہمارا سیگمنٹ ہے اور اس میں سن رہے ہیں حضرت سیدنا فاروق کے بارے میں. آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے لیے کیا کیا تھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی تھی, اور دعا کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی. کیا ہوئی تھی؟ خوشی ہوئی تھی. یہاں تک ملتا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ وہ پوری جگہ گونج گئی. وہاں پر بہت زیادہ زور سے آواز جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ خوشی سے نکالی. تو مسلمان بھی بہت زیادہ خوش ہوئے زمین پر. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے بدی چینل کے ناظرین کہ آسمان پر فرشتوں نے بھی آپ کے مسلمان ہونے کی خوشیاں منائیں. مسلمان تو یہاں خوشی سے انہوں نے زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پورا علاقہ گونج گیا. آسمان پہ فرشتے خوشیاں منانے لگے. اللہ جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا نا, حضرت جبریل امین جو ہے وہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر آسمان والے بھی ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. تو ایسے ہیں ہمارے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ کون سے نمبر پر مسلمان ہوئے تھے؟ 40 جی 40 میں مسلمان تھے. کون سے مسلمان تھے؟ 40 میں. 40 کس کے بعد آتا ہے؟ 39 کے بعد. اور 40 کے بعد کیا آتا ہے؟ 41. تو 41 سے پہلے اور 39 کے بعد. تو 40 میں آپ مسلمان تھے اور مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو بڑی طاقت بھی ملی. آپ بڑی پاورفل شخصیت تھے. ابھی تک جو ہے وہ کفار مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے, لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. مسلمانوں کو بہت زیادہ سپورٹ مل گئی کہ ان کی حمایت میں آپ ایک بڑی شخصیت بھی موجود ہے. اچھا اسی طریقے سے آپ جب مسلمان ہو گئے نا تو آپ ایسے بہادر تھے کہ آپ اپنے اسلام لانے کی خبر غیر مسلموں کے گھروں میں جا کر دیتے تھے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. کیا ہو گیا ہوں؟ مسلمان. ورنہ پہلے جو ہے نا لوگ شروع میں اپنا اسلام چھپاتے تھے. اسلام چھپاتے تھے. کیوں؟ اگر بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ ظلم. کیا ہوگا؟ ظلم. ہاں, جو غیر مسلم ہیں وہ ظلم کریں گے کہ تم کیوں مسلمان ہو گئے. تو اس لیے مسلمان اپنے اسلام کو چھپاتے تھے. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون کچھ کہے گا؟ وہ تو خود جا کے جو ہے وہ گھر پر بتایا کرتے تھے. یہاں تک آپ فرماتے کہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے سوچا کہ اب میں کس کو جا کر بتاؤں. سب سے پہلے کس کو جا کر بتاؤں؟ جس رات میں ایمان لایا میں نے سوچا کہ مکہ شریف میں اللہ پاک کے رسول کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس کو جا کر میں بتاؤں گا. تو غور کیا تو سامنے کون آیا؟ ابو جہل. کون تھا؟ بڑا دشمن تھا نا سب سے. تو ابو جہل میرے ذہن میں آیا تو میں اس کے پاس گیا اور جو ہی صبح ہوئی ابو جہل کے گھر پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ نکل کر آیا. اب یہ رشتے میں بھانجے لگتے تھے تو کہنے لگے اور بھائی کیسے ہو بھانجے, ویلکم, جو ہے خوش آمدید, یوں باتیں کرنے لگا. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا, میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. میں مسلمان ہو گیا ہوں. یہ تم بڑے ویلکم کر رہے ہو, اب میرا تمہارے سے تعلق نہیں ہے, میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو یہ تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی صفی اللہ بھائی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ عالی میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین
दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया